دیکھنے میں یہ کسی بھی عام دفتر کی طرح ہے جہاں آفس ڈیسک پر کمپیوٹر موجود ہیں اور یہاں کام کرنے والے افراد کالز کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے سے نمٹ رہے ہیں۔ ہاں، یہاں سب کچھ محض چند سیکنڈز میں ہو جاتا ہے۔ ریاست نبراسکا کے شہر اومہا میں قائم یہ ڈسپیچ سینٹر امریکہ بھر میں قائم دیگر سینٹر سے ملتا جلتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً 200 کالز ریسیو کرتا ہے۔ سب سے زیادہ نمبر 260 یا 270 کالز کا رہا ہے۔ کرسٹین اوانٹ 911 کی فون آپریٹر ہیں، یعنی وہ شخصیت جن کی آواز کالز کرنے والے سب سے پہلے سنتے ہیں۔ کال کرنے والوں کو عام طور پر آگ بجھانے کا عملہ، میڈیکل یا پولیس کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ایک سادہ ہنگامی حالت کو 30 سیکنڈ سے 1 منٹ لگتے ہیں۔ آپریٹر کے فون پر بات سننے کے ساتھ ہی تمام معلومات اکٹھی کر لی جاتی ہیں۔ وہ سننے کے ساتھ ساتھ ٹائپ بھی کرتے ہیں جسے ڈسپیچر ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کالز تیزی سے نمٹ جاتی ہیں۔ اس دوران آپریٹر ابھی متاثرہ شخص سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے جب ڈسپیچر فائر بریگیڈ یا ایمبولینس سے رابطہ کر لیتا ہے۔ کال ایک کمپیوٹر پر آ جاتی ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے آفیسر دستیاب ہیں، اور پھر اس علاقے میں لگائے گئے اہلکاروں کو متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار پولیس درکار ہو تو فون آپریٹر اس وقت تک متاثرہ شخص سے فون پر بات کرتا ہے جب تک پولیس اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ اگر کسی کے ہاتھ چور گھس آئے، ایسے میں ہم لوگوں سے فون پر بات جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ جب پولیس وہاں پہنچے گی تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کام بہت مشکل اور جذباتی طور پر تھکا دینے والا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر مدد کسی وجہ سے بروقت نہ پہنچ پائے۔ مجھے نہیں یاد کہ یہ کون سے علاقے میں ہوا، مگر ایک بار ایک گاڑی کو ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ گاڑی میں آگ لگ چکی تھی اور 2 افراد اس میں پھنسے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اور فون پر میں ان کی چیخیں سن سکتی تھی۔ فون آپریٹرز کو ضرورت ہو تو انہیں نفسیاتی علاج میں مدد دی جاتی ہے، مگر آپریٹرز کہتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے لیکن اس کا اپنا مزہ ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ اس میں بہت چیلنج کا سامنا ہے، مگر آخر میں آپ کو تسلی کی شکل میں ایک انعام ملتا ہے۔ آپریٹرز اور ڈسپیچرز 8 گھنٹے کی شفٹس میں کام کرتے ہیں تاکہ ایمرجنسی کے لیے مدد ہر وقت دستیاب ہو، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالت کا نہ تو خیر مقدم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیشن گوئی۔ لسیا بکالتس کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔